السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹ ورک۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک نوجوان جس نے 3 ماہ قبل اسلام قبول کیا، اور جب ان کے دل میں ایمان کی چنگاری نے ان کو تڑپایا تو انہوں نے اسلام اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے شہر سے دور ایک دوسرے شہر میں آ کر اسلام قبول کیا انہوں نے، اور پھر جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو گھر والوں نے اسے ڈرایا دھمکایا کہ آپ اسلام اس طرح قبول نہیں کر سکتے، آپ اپنے ہندو مذہب میں رہیے۔ اور پھر جب یہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنے گھر دوبارہ واپس لوٹے تو گھر والوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ گھر والوں نے ان کے اوپر پہرا لگا دیا، ایک آدمی کو تعین کر دیا کہ جب بھی کہیں گھر سے باہر جائیں تو اس کے ساتھ رہنا ہے، کہیں یہ دوبارہ اسی جگہ جہاں اس نے اسلام کی تعلیمات حاصل کر رہے تھے جہاں پر یہ، وہاں نہ پہنچ جائے دوبارہ، تو تاکہ یہ گھر سے باہر نہ جائے اور دوبارہ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اب جو نام ہے وہ پہلے تو بتاؤ، اور پھر وہ بتاؤ جو آپ کا ہندو مذہب میں تھے جب آپ، اس وقت آپ کا جو نام تھا۔ جو ہندو مذہب میں نام تھا وہ تو ہے اجے، تو اب جو اسلام قبول کیا جب سے عبد الرحمن نام ہے ہمارا۔ تو آپ کو ایسی کیا چیز تھی جس نے متاثر کیا، آپ کو لگا کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے؟ آپ کو ایسی کیا چیز اچھی لگی اسلام کی؟ مجھے قرآن پاک کی تلاوت سنتے وقت وہ اچھی لگی، اور جب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت نماز کا ٹائم ٹیبل وہ اچھا لگا، اور وضو وغیرہ کرنا وہ اچھا لگا، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اسلام قبول کر کے۔ اور مقصد جب ادھر آیا مجھے دل کو بہت سکون ملا ہے ماشاءاللہ، اب میں اسلام میں بہت خوش ہوں۔ اب اسلام میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ جب قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، قرآن پاک کی جو اگر کوئی تلاوت ہو رہی ہے تو دل کو تو وہ یقیناً ہر کسی کے دل کو ایسے راحت بخشتی ہے کہ اس کا تو ہم اگر الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ مشکل ہے شاید۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ آپ جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، آپ کو پہلے اور بعد والی زندگی میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں سکون ہے، یا پہلے کیسی تھی وہ بتاؤ؟ اب کچھ سکون ہے، پہلے سے بہت زیادہ سکون ہے، اب اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سکون ہے۔ تو جب آپ کے گھر والوں کو پتہ چلا، یہ بتاؤ کہ گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ گھر والے کہتے ہیں آپ نے اسلام بیٹا قبول نہیں کرنا، میں نے کہا اسلام میں نے قبول کرنا ہے، پر گھر والوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اسلام قبول کرنا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں گھر سے پھر چوری بھاگ کے آ گیا۔ تو آپ جب اسلام قبول کیا آپ نے گھر سے دور ایک دوسرے شہر میں آ کر، تو پھر اس کے بعد جب آپ گھر گئے ہیں تو گھر والوں کا کیا رویہ تھا؟ گھر والوں نے آپ کے اوپر پہرا لگا دیا، یہ کیا وہاں پر کیا وہ آپ کو کیا کہتے تھے وہ؟ گھر والے نے پہرا لگایا، مقصد ہے یہ پھر نہ چلا جائے، مقصد میں نے تو آنا ہی تھا، میرا دل جو اسلام میں لگا ہوا تھا۔ یعنی کہ جب آپ نے ایک دفعہ سوچ لیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے اب تعلیمات حاصل کرنی ہے، تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اس طرح نہیں زندگی گزارنی جس طرح آپ پہلے گزار رہے تھے، آپ نے سوچا کہ اب میں نے اسلام قبول کیا تو اب اس کی مزید جو تعلیمات ہیں، مزید جو تعلیم ہے وہ بھی حاصل کرنی ہے۔ تو اب آپ قرآن پاک کی آپ تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، کیا کیا آپ پڑھتے ہیں اب؟ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس کے پہلے میں نماز سیکھا ہوں، آج 2 دن ہو گئے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز آ گئی ہے مجھے، اور قرآن پاک بھی انشاءاللہ ضرور یاد کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب آپ نے اسلام قبول کیا، کسی نے آپ کو ڈرایا دھمکایا تو نہیں کہ آپ اسلام قبول کرو، لازمی کرنا ہے، یا اس طرح کا کوئی سین تو نہیں ہوا؟ کسی نے آپ کو ڈرایا تو نہیں؟ جی نہیں، کسی نے نہیں دھمکایا، کسی نے نہیں ڈرایا، میرے اپنے دل میں اسلام ہے، محبت پیدا ہوئی جس کی وجہ سے میں ادھر اتنا دور آ کے اسلام قبول کیا۔ اور یہ بتاؤ کہ اسلام قبول تو کیا ہے آپ نے، کسی نے ڈرایا بھی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے اسلام میں آئے، کیا کسی نے لالچ، کوئی اس طرح کا کوئی لالچ پیسے دینے کا یا کوئی اس طرح کا وہ تو نہیں کیا؟ جی نہیں، پیسے دینے کا لالچ نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں اسلام تھا نا، میں اسلام کو پیسے سے نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ایسے بھی کسی نے پیسے دینا تھا تو میں اسلام قبول نہیں کرتا، کیونکہ میرے کسی سے پیسے نہیں لیے اور کسی کی دباؤ میں نہیں گیا۔ انشاءاللہ اچھا لگا؟ انشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، آگے سے ایسی
قرآن پاک پڑھتا رہوں گا۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جو اسلام کا دائرہ کار ہے یہ انشاءاللہ بہت وسیع ہوگا، اور ناظرین جو اسلام کا پرچم ہے وہ انشاءاللہ پوری دنیا میں لہرائے گا، اور انشاءاللہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا بول بالا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔